السلام علیکم فرینڈ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ امید ہے آپ سب کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہوں گی۔ یہ کہانی ہے ایک عجیب و غریب اسکول کی۔ اسکول ویسے تو کافی خاموش ہوتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو ایک ایسے اسکول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں باقی اسکولوں سے بے حد عجیب تھا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں اور میں کافی اسکولوں میں پڑھا چکا ہوں۔ یہ میرے لیے اسکول نیا تھا۔ پرانے اسکول کو الوداع کہہ کر یہ نیا اسکول جوائن کیا تھا۔ مجھے پہلے دن ہی اسکول کافی خاموش سا لگا۔ میں نے کسی سے کچھ محسوس نہیں کروایا مگر خاموشی سے پڑھاتا رہا۔ کچھ دن بعد میں نے اسکول کے ایک پرانے ٹیچر سے کہا، کیا تمہیں یہ اسکول عجیب نہیں لگتا؟ اس شخص نے جواب دیا، صرف لگتا ہی نہیں، یہ اسکول ہے بھی۔ اس نے پھر مجھے وہ واقعہ سنایا جو میں آج آپ کو سناؤں گا۔ یہ اسکول ہر اسکول کی طرح کافی خوبصورت تھا، جو کہ نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک تھا۔ یہاں پر 10 کمرے، ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھا، جہاں پر اسٹوڈنٹ کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ فل ایئر کنڈیشنر تھا اور اس کے باہر ایک گیلری تھی جو کہ ساری تصویروں سے بھرپور تھی، جن پر ان سب لوگوں کی تصویریں تھیں جو کچھ نہ کچھ کر گزرے ہیں، مطلب کہ ایجادات یا جو چیف کرنل جنرل رہ چکے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو اس اسکول کا مالک تھا وہ دعوت اسلامی کا والنٹیئر تھا، جو ان کو چندہ لے کر دینے یا تبلیغ دین اسلام میں مدد کرتا تھا۔ تو اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس تبلیغ کے لیے ایک طالب علم آیا جس کو گھر واپس جانے میں دیر ہو گئی، تو اسکول کے مالک نے اس سے کہا کہ آپ کو بے حد دیر ہو چکی ہے، آج رات آپ اسی اسکول میں گزار لیں اور صبح ہوتے ہی اپنے گھر کو چلے جائیں۔ اس نے ہاں کر دی اور اسکول میں آیا۔ ویسے تو شام ہو چکی تھی اور رات ہونے والی تھی، سب اس کے ساتھ تھے اور گرمیوں کا موسم تھا، اور ویسے بھی ہمارے شہر میں رات کو 12 بجے بجلی آیا کرتی ہے۔ تو سب ہی اس انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو سب اپنے اپنے گھروں پہ جائیں اور طالب علم کے کمرے میں اے سی آن کر کے دے دیں، پھر اس کے بعد 12 بجے تک ہم سب بھی اپنے اپنے گھروں پر چلے جائیں۔ جب تک سب اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ گئے، اس نے دیکھا جیسے ہم اس طالب علم کو رات کے 12 بجے کھانا کھلا کر اور بستر وغیرہ دے کر اس ویران اسکول میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ اسکول ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا۔ تو ہم اسے کہہ کر گئے تھے کہ کوئی بھی ضرورت ہو تو فون کر کر بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور روز کی طرح ہم اس دن بھی اسکول پہنچے تو کیا دیکھا، وہ طالب علم اس روم کے ایک کونے میں بیٹھ کر ڈر سے کانپ رہا تھا۔ ہم نے اس کے حالات معلوم کیے تو اس نے یہ بتایا، جیسے ہی آپ اسکول سے گئے تو میں نے سونے کا سوچا، کیونکہ مجھے فجر میں اٹھنا تھا، تو میں نے جلدی سونے کا پروگرام بنا لیا۔ لیکن جیسے ہی میں سونے کے لیے بستر پہ لیٹا تو اسکول کا باہر والا گیٹ کھٹکھٹ ہوتے ہوئے سنا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی آیا ہوگا۔ میں دروازے پہ پہنچا تو جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا، وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا گھبرایا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ شاید وہم ہوگا۔ میں پھر اندر کمرے میں آیا اور اندر والا دروازہ بند کر کے سونے لگا، مگر جیسے ہی بستر پہ سونے کے لیے لیٹا تو میں نے پھر سے دروازے کو نوک ہوتے ہوئے سنا۔ پھر سے میں اٹھ کے دروازے کی جانب بڑھا۔ میں نے سوچا کہ دیکھوں کون ہے جو اتنی رات کو مجھے تنگ کر رہا ہے۔ میں جب دروازے پہ پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
क्योंकि वहाँ पे कोई भी नज़र ना आया। पहले की तरह सन्नाटा था। अब मैं जान गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैं डर भी रहा था और सोच रहा था कि हो सकता है मेरा वहम हो। इस तरह दिल को तसल्ली देते हुए मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पे लेटने लगा। जैसे ही फिर से सोने के लिए बिस्तर पे लेटा तो एक बार फिर से दरवाज़ा नॉक हुआ, लेकिन अब के बार वाक़या कुछ अजीब था। ये बाहर वाले गेट की आवाज़ नहीं थी, ना ही कोई दूसरे कमरे के गेट की आवाज़। अब की बार मेरे खुद के कमरे का दरवाज़ा नॉक हो रहा था। मैं तो दंग रह गया कि इस स्कूल में कुछ तो माजरा है। इस स्कूल में तो मेरे सिवा कोई भी नहीं है, तो ये दरवाज़ा क्यों बार बार नॉक होता है। यहाँ पे मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो चुकी थी और मैं डर के मारे मुसलसल विर्द करना शुरू हो गया। मैंने काफ़ी हिम्मत की और दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरी तो रूह ही काँप उठी। गैलरी में जितनी भी तस्वीरें लगी हुई थी कर्नल जनरल, जिनमें कुछ तो हयात थे लेकिन ज़्यादातर तो इनमें से मर चुके थे, लेकिन वो सब ज़िंदा होके मेरे सामने खड़े हुए थे और मुझसे यही कहे जा रहे थे कि बाहर निकलो, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मैंने जल्दी से अंदर से दरवाज़े को लॉक कर दिया, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वो सब मुझे घसीटते हुए बाहर ले गए और पता नहीं क्या क्या पढ़ने लगे। मैं तो खौफ के मारे बेहोश हो गया, लेकिन मैं जब होश में आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने अपना मोबाइल बेहद तलाश किया, लेकिन वो ना मिला। जब सुबह सूरज के निकलने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला तो वो सहन में गिरा हुआ था। मुझ पर इस कदर खौफ तारी हो चुका था कि पूरी रात एक कोने में बैठकर गुजार दी और वहाँ से बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत ना थी। और अब बस यही इंतज़ार था कि फ़ौरन से सुबह हो और कब मैं इस स्कूल से बाहर निकलूं। इसके बाद कभी किसी को इस स्कूल में किसी को भी रात को अकेला नहीं रहने दिया। उम्मीद करता हूँ ये सच्ची कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अपनी राय से हमें आगाह करें और मिलते हैं फिर ऐसी सच्ची मज़ीद कहानियों के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।